الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرت جناب صدر دامت برکاتہم، دیگر حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس مسلم پرسنل لا بورڈ کے 23 اور 24 تاریخ کو ہونے والے اجلاس کی تیاری کے سلسلے میں اسی عنوان پر مقرر کیا گیا ہے جو عنوان وہاں پر مقرر ہے، یعنی تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، یہ نہایت ہی مکمل، نہایت ہی جامع ترین دین اللہ نے عطا فرمایا۔ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دین پاک لے کر آئے تھے، لوگوں نے اسی دور سے مخالفت کا آغاز کر دیا تھا، اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو چیز بہت ہی اچھی ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، بہت ہی جامع ترین ہوتی ہے، ایسی چیز کے حاسدین بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جو چیز نامکمل ہو، جو چیز بالکل خراب اور خستہ حالت میں ہو، اس کے اوپر کون حسد کی نگاہ ڈالتا ہے؟ حسد کی نگاہ اسی چیز پر ڈالی جاتی ہے جو بہت ہی عظیم الشان ہوتی ہے، جو بہت ہی بلند و بالا ہوتی ہے، جو بہت ہی زیادہ مستحکم ہوتی ہے، جو جامع اور بہت ہی کامل ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل نبوت سے نوازا تھا، کامل نبی بنا کر بھیجا تھا، اور آپ کے اوپر جو شریعت نازل فرمائی تھی وہ شریعت بھی کامل شریعت نازل فرمائی تھی۔ اس لیے اسی دور سے آپ کی بھی مخالفت ہونے لگی تھی، اور اس کے ساتھ شریعت مطہرہ کی بھی مخالفت ہونے لگی۔ یہ آپ کی مقبولیت کی دلیل ہے، یہ آپ کے محسود ہونے سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ انتہائی محبوب۔ اور پھر ایک اور بات اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک، وہ سب کے سب پیغمبر بھی اپنے اپنے دور میں آئے، اور جب وہ آئے تو لوگوں نے ان کی بھی مخالفت کی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی مخالفت کی گئی، حضرت یحییٰ کی مخالفت کی گئی، حضرت موسیٰ کی مخالفت کی گئی، حضرت ابراہیم کی مخالفت کی گئی، اور بھی جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، مخالفتیں ان کے دور میں بھی ان کی ہوتی رہی۔ لیکن جب ان کا زمانہ ختم ہو گیا تو مخالفتیں بھی ختم ہو گئی، اگرچہ ان کے ماننے والے بعض لوگ اب بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو اپنا پیغمبر ہی نہیں بلکہ خدا کے مقام پر پہنچا کر ان کو ماننے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج ان پیغمبروں کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر مخالفت اس دور میں ہو رہی ہے تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ پر جو شریعت اللہ نے نازل کی، اس شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ سمجھتے چلے کہ ایسا اس لیے ہے کہ ان پیغمبروں کے دور ختم ہو گئے اور ہمارے نبی کا دور ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک جاری ہے، اسے قیامت تک مخالفت بھی جاری رہے۔
یہ مخالفت کا ہونا نبی کی شریعت کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ آج ذرا سوچئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، ہندو تو اس کو نہیں مانتا، بدھزم کو ماننے والا تو اس کو نہیں مانتا، اسی طریقے پر اور بھی بہت سارے مذاہب دنیا میں موجود ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، ان کی شریعت کو اللہ کی شریعت نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، لیکن ان کو نہ ماننے والے بھی آج بہت بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہے۔ ہندو ان کو نہیں مانتے اور بھی بہت سارے لوگ ان کو نہیں مانتے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج حضرت موسیٰ کی وہ لوگ مخالفت نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ کی مخالفت نہیں کرتے، ان کی شریعتوں کی مخالفت نہیں کرتے، ان کی کتابوں کی مخالفت نہیں کرتے؟ اگر مخالفت کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ صرف ہمارے نبی کی مخالفت کی جاتی ہے، ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے اندر کمیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے بھائیوں کہ ہماری شریعت زندہ ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا۔ جب نبی کی شریعت آتی ہے تو جب تک وہ دنیا میں رہتی ہے لوگ اس کی مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے نبی کی شریعت قیامت تک کے لیے آئی تو قیامت تک کے لیے مخالفت کا دور بھی چلے گا، اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ بہت خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہماری شریعت زندہ ہے، ہمارے نبی زندہ ہے، ان کی تعلیمات زندہ ہے، ان کے اخلاق زندہ ہے، ان کے کردار زندہ ہے، ان کی ہر چیز زندہ ہے، ان کی کتاب زندہ ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے، قیامت تک جاری رہے گا، اس لیے لوگ اس کی مخالفت کے ڈر پہ۔ بہرحال شروع دور سے سلسلہ چل رہا ہے اور حضرت مولانا تنویر ہاشمی صاحب دامت برکاتہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان مخالفتوں کے پیچھے یہود و نصارہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بے شک یہود و نصارہ نے شروع سے کام کیا اور پھر آج سے سمجھیے کہ 400-500 سال پہلے جب دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں کر سکتے، اپنے ہتھیارات کی بنیاد پر نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے اپنا رخ بدلا اور انہوں نے اسلام پر اعتراض کا ایک نیا باب آغاز کر دیا۔ مستشرقین کو پیدا کیا گیا۔ مستشرقین وہ لوگ ہیں جو اسلامی علوم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، احادیث کا ذخیرہ پڑھتے ہیں، تشریحات پڑھتے ہیں، فقہیات پڑھتے ہیں، ہماری تاریخ پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کے حالات پڑھتے ہیں، ان سارے علوم اور فنون کو پڑھتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہم کیڑے نکالنے کی کوشش کریں، پھر اس کو من مانی تشریحات دے کر، من مانی تفسیرات دے کر، من مانا مفہوم پہنا کر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج سے 400-500 برس پہلے یہ تحریک شروع کی گئی مستشرقین کی، اور ایک بہت بڑا طبقہ اس کو پڑھنے پڑھانے اور پھر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کام کرنے میں تل گیا، اور انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دی کہ آج سے میں تقریباً 2-3 سال پہلے اس بات کی تلاش میں اور جستجو میں کسی خاص موضوع پر لکھنے کے لیے کتاب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا، تو میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ ان 400-500 سالوں کے اندر ان مستشرقین نے اتنا زیادہ مواد اسلام کے خلاف تیار کر دیا ہے کہ اگر آج ہم اس کا جواب لکھنے کے لیے بیٹھے اور ساری دنیا کے علماء لکھنے کے لیے بیٹھے تو ہمیں بھی 400-500 سال چاہیے۔ ہر موضوع پر کتاب موجود ہے، سیرت النبی پر،
لیکن نام سیرت النبی ہے، لیکن اس میں سیرت النبی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کو مسخ کیا گیا ہے۔ قرآن کی تفسیروں کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس میں قرآن کی تفسیر نہیں، تحریف ہے۔ ہماری تاریخ کو پڑھنے والے یہ پڑھ کر تاریخ کے عنوان پر کتابیں لکھ گئے ہیں، لیکن تاریخ کو بگاڑا ہے، تاریخ کو مسخ کیا ہے، واقعات کو مسخ کیا ہے، اور اس طریقے پر لوگوں کے درمیان میں ان کتابوں کو پھیلا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، شروع دور سے مخالفتیں، پھر اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ، ظاہری طور پر لڑائیوں، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ کہ اسلام کے اوپر اعتراضات اور اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش، اسلام کی تعلیمات کو محرف کرنے کی کوشش، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود الحمدللہ آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، ہمارا دین زندہ ہے، ملت زندہ ہے۔ یہ ملت کبھی سوتی تو ہے، مردہ نہیں ہو سکتی، کبھی کبھی سو جاتی ہے۔ اسی سوئے ہوئے مسلم معاشرے کو جگانے کے لیے آج کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ عام مردہ نہیں ہے، الحمدللہ زندہ ہے، البتہ کبھی کبھی سو جاتے ہیں، غفلت کی نیند لگ جاتی ہے، اس نیند سے بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے بقایا جات ہیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، مخالفتیں اور مداخلتیں اور تحریف کرنے اور بگاڑنے اور اسلام کے خلاف ادھر سے ادھر مختلف چیزوں کو میڈیا کے ذریعے پھیلانے، یہ سب کی سب جو کوششیں ہو رہی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی کا بقایا ہے، اب چل رہا، یہ چلتا رہے گا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا کیا فرض ہے؟ ہمارا فرض اس سلسلے میں دو باتیں ہیں، میں زیادہ طویل تقریر نہیں کروں گا۔ الحمدللہ مسلم پر صلی اللہ کی مختصر تاریخ، اس کی بنا کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس میں کن کن امور کے اوپر کن کن دوروں میں کیا کیا واقعات پیش آئے، اور مسلم پر صلی اللہ کے اس اہم ترین متحدہ محاذ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے کیا سرگرمیاں دکھائی اور کیا خدمات انجام دی، اور اس ہندوستان کے اندر مسلم معاشرے کو اور مسلم تعلیمات کو، قرآن اور حدیث کو اور مسلم پر صلی اللہ کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی۔ الحمدللہ حضرت مولانا مقصود عمران صاحب دامت برکاتہم نے مختصر پیرائے میں آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں واضح کر دی، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ دو باتیں اس وقت عرض کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر شریعت کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ شریعت محفوظ ہے، لوگ آتے رہیں گے، تحریفیں کرنے کی کوششیں کریں گے، مخالفتیں کرنے کی کوششیں کریں گے، لیکن حفاظ برابر تیار ہوتے رہیں گے، علماء برابر تیار ہوتے رہیں گے، حفاظ کرام الفاظ قرآن کی حفاظت کریں گے، علماء کرام معانی قرآن کی اور اللہ کے نبی کی احادیث کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے، اور فقہائے اعظام اللہ کے دین کے مسائل اور اس کے احکام کی حفاظت برابر کرتے چلے جائیں گے، اس کے اندر کسی گڑبڑ کو کبھی برداشت نہیں کرے۔ آپ نے واقعہ سنے، شعبانو کیس کا مسئلہ آیا، شعبانو کیس میں کیا ہوا تھا؟ قرآن کی ایک آیت کو بگاڑا گیا تھا، قرآن کی ایک آیت کی ایک جج نے غلط تفسیر کی تھی۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اس کا ترجمہ ہے جو عورتیں مطلقہ ہو، جن کو طلاق دے دی جائے، ان کو متاع دینا ہے بالمعروف، معروف طریقے پر جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس انداز پر اسے متاع دینا ہے۔ متاع کے معنی آتے ہیں کچھ نفع کی چیزیں اس کو دے دینا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، جو تفسیر اللہ کے نبی سے، حضرات صحابہ کرام سے، تابعین و تبع تابعین سے، اکابرین امت سے، سلف صالحین سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ضرورت سے کسی کو طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو،
تو پھر طلاق میں جو دیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مہر دیا جاتا ہے، واپس کیا جاتا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو ہے اس کا جو ساز و سامان ہوتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ متاع یا اور نفقے کے ساتھ ایک متاع کے معنی کچھ دے دو تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ آپ دے دے 50,000 روپے، کوئی دے دے 1,00,000 روپے، کوئی دے دے 2,00,000 روپے، اگر کسی کی حیثیت ہے 10,000 کی تو 10,000 دے دے، اگر کسی کی حیثیت ہے 5,000 کی تو 5,000 دے دے، متعین کچھ نہیں، اس کا نام ہے شریعت کے اندر متاع۔ اللہ نے کہا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس زمانے میں جو جج تھے انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے اس آیت کا حوالہ دیا، اور شاہ بانو کیس کے اندر یہ لکھا کہ شوہر کو چاہیے کہ جب تک جو ہے طلاق شدہ عورت دوسری شادی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو مسلسل خرچہ دیتا رہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل میں لکھتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ پرسنل اللہ بورڈ کھڑا ہو گیا، علماء کرام کھڑے ہو گئے، مشائخ اعظام کھڑے ہو گئے، عوام الناس کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ غلط تفسیر ہے، اس تفسیر کو ہم نہیں مانیں گے۔ وہ تفسیر معتبر ہوتی ہے جو اللہ کے نبی سے آئے، وہ تفسیر معتبر ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ سے آئے، وہ تفسیر معتبر ہوتی ہے جو ہمارے بزرگوں سے ثابت ہو، یا کسی جج کی تفسیر قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے شریعت اور قرآن اس کی حفاظت کا وعدہ لیا، وعدہ فرمایا، اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ سلسلہ برابر الحمدللہ جاری ہے۔ بہت کوششیں ہونے کے باوجود قرآن کا ایک لفظ، ایک حرف، یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کا ایک نقطہ اور شوشہ بھی کوئی بدل نہیں سکا۔ قرآن محفوظ ہے، احادیث محفوظ ہے، دین کے احکام محفوظ ہے، اور اس لیے کہ یہ علماء اور یہ مشائخ اور یہ سب کا سب دینی عملہ الحمدللہ اس کے اوپر محنت کرتا جا رہا ہے۔ لیکن بھائیو، ہمیں اور آپ کو ایک اور چیز کی طرف دھیان دینا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر دین کو نافذ اور جاری کر لے۔ ہم میں سے کوئی شخص دین سے بیگانہ نہ ہو، ہم میں سے کوئی شخص دین سے دور نہ ہو، ہم میں سے ہر آدمی نمازی ہو، ہر آدمی زکوٰۃ دینے والا ہو، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا ہو۔ اور آپ کو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو شریعت ہے وہ شریعت مکمل ہے، اور شریعت کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تمام وہ ابواب ہے جن کی انسان کو ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عقیدوں کا مسئلہ شریعت نے بتا دیا، کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا عقیدہ نہیں رکھنا ہے، کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہم کو ایک طرف اہل سنت کے عقائد کے مطابق اپنے عقائد کو ڈھالنے کی کوشش، دوسرا نمبر ہے عبادات کا۔ شریعت نے عبادات کا ایک باب رکھا، اس کے اندر نماز ہے، اس کے اندر روزہ ہے، اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اس کے اندر حج ہے، اور دیگر عبادات ہیں، تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، قربانی کرنا ہے۔ اللہ کے اس دین کے اس بات کو بھی ہم زندہ رکھیں۔ کوئی بھی مسلمان بے نمازی ہم میں نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، شریعت کے اندر معاشرت کے احکام بھی دیے گئے۔ معاشرت کیا ہے؟ سماجی زندگی۔ ایک آدمی لوگوں کے ساتھ رہتا ہوا جو زندگی گزارتا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، بچوں کے ساتھ رہتا ہے، بیوی کے ساتھ رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے، محلے کے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے، تاجر اپنی تجارت پیشہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، اور بھی مختلف لوگ مختلف لوگوں سے رابطہ اور مختلف لوگوں سے تعلقات رکھتے ہوئے زندگی کرتے ہیں۔ اور ہر انسان کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ وہ سماج ہی کے اندر رہتا ہے، بغیر سماج کے کہیں جا کر جنگل کے اندر زندگی نہیں گزارتا۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اس لیے کہ یہ رہتا ہی ہے لوگوں کے ساتھ۔ ماں باپ اس کو چاہیے، بھائی بہن اس کو چاہیے، رشتہ دار اس کو چاہیے، دوست احباب اس کو چاہیے، اور معاشرے کے لوگ اس کو چاہیے، ان کے ساتھ زندگی کرتا ہے۔ اللہ نے
اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کے احکام ہم کو دے دیے. شادی کیسے کرنا چاہیے, بیوی کے ساتھ گزارا کیسے کرنا چاہیے, بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, ماں باپ کے حقوق کیا ہوا کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, دوست احباب کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, رشتہ داروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو لے کر زندگی گزارنا یہ ہمارے اوپر فرض و ضروری ہے. ہم صرف نماز نہ پڑھ لیں, نماز پڑھنے کے ساتھ ہمیں معاشرتی زندگی کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بعض ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ماشاءاللہ نماز تو بہت پڑھتے ہیں, تہجد بھی ان کی ناگا نہیں ہوتی, لیکن بیوی کے ساتھ سلوک ان کا اچھا نہیں ہے, بیوی سے کھٹ پٹ ہے, طلاق طلاق کی پکار کرتا رہتا ہے, ایک طرف ذکر بھی کرتا ہے, دوسری طرف یہاں پر آتا ہے تو کھٹ پٹ بھی کرتا ہے. ایک مسلمان کو چاہیے وہ نمازی بھی بنے, وہ اللہ کے لیے ذکر کرنے والا بھی بنے, اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی احکامات کو بھی اپنائے. بیوی کے ساتھ بہترین سلوک ہونا چاہیے, اور بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ بہترین سلوک ہونا چاہیے. دونوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا چاہیے. اگر حقوق کی ادائیگی کامل طور پر اور اچھے طور پر ہوتی ہے, اختلاف کے پیدا ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں پیدا ہوتی. لیکن آج کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے, ایک دوسرے کے حقوق کو کھا جاتے. کبھی بیوی شوہر کا حق مار دیتی ہے, اور کبھی شوہر بیوی کے حق کو ادا نہیں کرتا. وہیں سے اختلافات رونما ہوتے ہیں, اور ان دونوں کا اختلاف پھر خاندانوں کا اختلاف بن جاتا ہے, اور پھر آگے چلتے ہوئے کبھی طلاق تک نوبت, اور کبھی خلا تک نوبت, اور کبھی جو ہے فسخ تک نوبت آ جاتی ہے. یہ نوبت نہیں آنا چاہیے. ابھی آپ کو حضرت مولانا تنویر صاحب ہاشمی دامت برکاتہ ہم نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا معمول ہو اور ایسی بہترین پاکیزہ زندگی گزارے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے, اور آپ کو نمونہ بنا کر ہی اللہ نے بھیجا تھا. بیوی کے ساتھ کیسا رہنا, نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا, محمد الرسول اللہ ہمارے لیے نمونہ ہے. بچوں کے ساتھ کیسا رہنا, نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا, اس کے لیے آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیسا رہنا, اس کے لیے بھی آپ ہی اسوہ حسنہ ہے. اور جو نہیں مانتے ان کے ساتھ کیسا رہنا, وہاں بھی آپ ہی ہمارے لیے حجت ہے. بھائیوں, اللہ نے آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا, لیکن ہم اس نمونے کو کبھی پڑھتے نہیں. اگر میں پوچھ لوں اس وقت کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اتنے بڑے مجمع میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چھوٹی سے چھوٹی ہی کتاب مکمل پڑھی ہو. اگر میں یہ پوچھ لوں, میرا اندازہ ہے کہ سوائے چند ہاتھوں کے بہت سارے ہاتھ نہیں اٹھ پائے گے, اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی کو پڑھتے ہیں. ہمیں چاہیے قرآن پڑھا کرے, حدیثیں پڑھا کرے, اللہ کے نبی کا اسوہ پڑھا کرے, اللہ کے نبی کی سیرت کو شروع سے آخر تک پڑھے. آپ نے کیسی زندگی کس کس کے ساتھ گزاری, پورا نمونہ اللہ کے نبی نے پیش کر دیا ہے. اللہ نے اعلان فرمایا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے, لیکن آج ہم نے بہترین نمونے کو چھوڑ دیا اور اپنے اپنے نمونے ہم نے خود ہی گھڑ لیے. کہاں سے کامیابی ملے گی؟ اگر میں اپنا نمونہ بنا لوں, آپ اپنا نمونہ بنا لیں. بھائیوں, اللہ نے آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا, اور پوری دنیا انسانیت کے لیے آپ نمونہ ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے, ماننے والوں کے لیے بھی نمونہ ہے, نہ ماننے والوں کے لیے بھی آپ ہی نمونہ ہے. وہ بھی اس نمونے کو اختیار کر لے, سب کی زندگیاں بن جائے. بہرحال ہمیں اس بات کی ضرورت ہے
کہ ہم معاشرتی زندگی کے احکام بھی اللہ کے نبی سے قرآن کریم سے سیکھے. اور پھر اس کے بعد ایک چیز اور ہے، وہ ہے معاملات کی دنیا، معاملات کے ابواب. لین دین کیسا ہو، تجارت کیسی ہو، ملازمت کیسی ہو، کمائی کے ذرائع کیسے ہو، حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، لین دین کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا احکامات ہے. شریعت نے مکمل ایک ریکارڈ ہم کو عطا کیا، دستاویز عطا فرمائی، قرآن میں موجود، حدیثوں کے اندر موجود. فقہا نے اس کو ضابطوں کی شکل میں جمع کر کے ہمارے لیے بہترین چیز تیار کر کے دے دی. آج ضرورت ہے کہ ہمارا بیپار، ہمارے معاملات اللہ کی شریعت و قانون کے مطابق ہو جائے. اور ایک چیز ہے اخلاق، کہ ہمارے اخلاق بھی اللہ کے نبی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا ویسے ہو جائے. یہ سب کچھ اگر ہو جاتا ہے، عقیدہ شریعت کے مطابق، عبادات شریعت کے مطابق، اور معاملات یہ بھی شریعت کے مطابق، اور اس طرح معاشرت وہ بھی شریعت کے مطابق، آپ بتائیے کہ انسان کتنا بہترین انسان بن جائے گا. آج ضرورت ہے کہ ہم شریعت کو اپنے اوپر نافذ کریں، اور اپنے گھروں میں نافذ کریں، اپنے خاندانوں میں نافذ کریں، اپنی بیویوں پر نافذ کریں، اپنے بچوں پر نافذ کریں. جہاں جہاں تک ہمارا بس چل سکتا ہو، وہاں تک اللہ کی شریعت کو ہم جاری و نافذ اور ساری کر کے دکھائیں. اور جب یہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ایسی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی کہ کسی غیر کو ہماری طرف نگاہ اٹھا کر، غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے لیے کوئی چانس نہیں ملے گی. ابھی مولانا نے آپ کے سامنے 3 طلاق والے مسئلے کی طرف اشارہ دیا. یہ 3 طلاق کا مسئلہ انہوں نے جو بھی کہا ہو، کیا ہو، لیکن ذرا سوچئے کہ ہمارے اندر کیا اس میں بے اعتدالی نہیں ہے؟ انتہائی بے اعتدالی. جو آدمی اپنی بیوی کو طلاق آج دینا چاہتا ہے، اس کی طلاق کا نمبر شروع ہوتا ہے 3 سے. شریعت کہتی ہے شروع نہیں، وہ آخر ہے. 1 سے شروع ہوتا ہے، پھر 2 پہ آتا ہے، 3 پہ ختم ہو جاتی ہے طلاق. لیکن ہمارے نوجوان کے دل میں یہ ہے کہ طلاق شروع ہوتی ہے 3 سے. اس لیے وہ جب بھی بولتا نا 3 طلاق، یعنی 1 پہ نہیں آتا، وہ 2 پہ بھی نہیں آتا، 3 سے شروع کرتا ہے. بھائیو، اس لیے شریعت کا علم حاصل کرو اور دیکھو شریعت کیا کہتی ہے. شریعت طلاق دینے کو اچھا نہیں سمجھتی. یہ ایسا مباح ہے جس کو مبغوض قرار دیا گیا، ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے، اس کی تمام ذریت وہاں پر جمع ہو جاتی ہے، سارے چیلے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. شیطان اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے، میاں تم نے آج کیا کارنامہ انجام دیا؟ کوئی اٹھ کے کہتا میں نے کسی کو شراب پلا دیا، کوئی کہتا میں نے کسی سے زنا کرا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو جھوٹ بلوا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو سود میں مبتلا کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے رشوت میں مبتلا کر ڈالا، میں کسی کو قتل میں مبتلا کر ڈالا. وہ سن کر سب کو شاباشی دیتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا. آخر میں ایک شیطان اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہتا میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی. تو روایت میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر شیطان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو اپنے قریب بلا کر اپنے گلے سے لگا کر شاباشی دیتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو چیز اللہ کو ناپسند، شیطان کو پسند ہے. آج ہم لوگ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں. طلاق دینا شیطان کو خوش کرنے کے برابر ہوتا ہے. بھائیو، بہرحال ان سب چیزوں پر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. تحفظ شریعت کا پہلا کام یہی ہے، ہم اپنی شریعت کی خود حفاظت کریں، اس کو پڑھیں، عمل میں لے آئے. عمل میں نہیں لائیں گے تب بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خاص موقع کے لیے ارشاد فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کے اندر جو ہے علم لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت لبید. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
ہمارے سے علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے ان کے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ ان کے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ تو برابر جاری رہے گا، پھر بھی علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ارے بھائی میں تو تجھے مدینے کے اہل عقل میں سے سمجھتا تھا، لیکن تو ویسا نہیں نکلا۔ پھر فرمایا ذرا دیکھو یہ یہود و نصارہ یہ بھی توریت و انجیل پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، اپنے بچوں کو پڑھا رہے کہ نہیں پڑھا رہے، پھر بھی علم کا ہے ان کے اندر تو جہالت ہی جہالت ہے۔ یہ مشکات کے اندر روایت موجود ہے کتاب العلم میں، معلوم ہوا صرف پڑھنا پڑھانا ہی نہیں بلکہ بھائیوں اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ سب کے سب مسلمان سچے و پکے مسلمان بن جائے، یہ ہے تحفظ شریعت کی پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جو حالات جو مسائل پیدا ہو رہے، آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیلات آ چکی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس وقت بھی جو مسئلہ درپیش ہے بہت سارے مسائل کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہاں کے اوقاف کو ہڑپنے کے لیے ایسی تدبیریں اور ایسے قوانین اور ایسی بل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے کہ یہاں کی ہماری ساری جائیدادیں ہڑپ ہو جائے اور اس کا کوئی مقصد باقی نہ رہے۔ یہ سب بہت بڑا ایک سوچا اور سمجھا ہوا منصوبہ ہے، اس کو فیل کرنے کی ہم سب کو مل کر ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے اکابرین جو کچھ ہم سے کہتے ہیں، جس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم کو ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی بات کو لے کر چلنا۔ ابھی مسلم پرسنل کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں جو بھی اس سلسلے میں فیصلے کیے جائے ان کو ماننا، قبول کرنا، دوسروں کے اندر اس کی اشاعت کرنا، اس کو شیئر کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنی جو بھی طاقت ہو، علمی طاقت، عملی طاقت، مالی طاقت یا کسی بھی طرح کی اللہ نے دی ہو اور اس میں ہم کام کر سکتے ہو تو اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دو کاموں کو ہم پلے باندھ کر جائیں، ایک خود شریعت پر عمل کرے اور دوسرے حالات کے مطابق جن جن چیزوں کی ضرورت ہو، ہماری قوت جہاں ضرورت ہو وہاں ہماری قوت کو ہم استعمال کریں، جہاں ہماری جانوں کی ضرورت ہو وہاں ہماری جانوں کو ہم پیش کریں، جہاں ہمارے مالوں کی ضرورت ہو وہاں ہم اپنے مالوں کو پیش کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے ایک اہم ترین کام ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے میرے سے پہلے بزرگوں کی باتوں پر جو ہے انشاءاللہ کہا اور عمل کرنے کا جذبہ دکھایا، وہ بھی اس وقت آپ دکھائیں گے اور ایک بار آپ پھر کہیں گے کہ ہم انشاءاللہ شریعت پر سب کے سب عمل کرتے رہیں گے، اپنے گھروں میں اس کو نافذ کریں گے اور پھر بزرگوں کی باتوں پر ہم عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور اس جلسے کو اللہ نے کامیاب فرمایا، آگے کے تمام مراحل کو بھی اللہ کامیاب فرمائے، ہمارے بزرگوں کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہوں نے جس طرح کی تحریکات کو جاری کیا ہوا ہے ان سب کو آگے بڑھانے میں اللہ ہم سب کا بھی حصہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔